أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. جن لوگوں کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فلاح پائیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن لوگوں کا نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا فأولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. قیامت کے دن ظاہر حساب کتاب جو ہے وہ وزن کے ساتھ ہوگا اعمال کا. اس سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کی تعداد شمار نہیں ہوگی بلکہ ان کی کوالٹی شمار ہوگی، کوانٹٹی شمار نہیں ہوگی. نمازیں کتنی پڑھی، ساری زندگی پوری کی یا نہیں کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نماز کا وزن کتنا ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز جو ہے، جس آدمی کی نماز سنت کے مطابق ہوگی وہ کامیاب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وزن جو ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن وزن جو ہے وہ حق بات کا ہوگا. مطلب یہ کہ جو بات، جو حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کے مطابق جو عمل ہوگا وزن اس ہی کا قیامت کے دن ہوگا. جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کا وزن نہیں ہوگا. اس لیے توجہ ساری دینی چاہیے اس بات پہ کہ جو انسان عمل کر رہا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے، وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ جو تصور ہے نا کہ تعداد پوری کرنی ہے
اچھا جی 3 نمازیں ہماری چھوٹ گئیں اور قضا عمری ہونی چاہیے، نمازیں ایک پوری تعداد جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، نہ انسان کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے 40 سال تک 50 سال کا ہدایت نہیں ملی، اب اس کی صرف نمازیں جو ہے وہی اس کا نقص نہیں ہے، اس کے رمضان بھی ہے، اس کے زکوٰۃ بھی ہے، باقی سارے معاملات بھی ہیں، وہ اگر انسان پورا کرنا چاہے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان نے نیک عمل کیا، اللہ کے ہاں اس کا وزن کتنا تھا، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور پھر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہمیں خود نظر آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن جو انسان کے دل میں خیالات ہیں، تصورات ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، ان کا انسان کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو انسان کے دل کے ارادے اور دل کی نیتیں ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ حصل ما فی الصدور، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا، حصل ما فی الصدور، کہ سینوں کے جو بھید ہیں وہ بھی نکال باہر لائے جائیں گے، ان کا بھی وزن کیا جائے گا کہ تمہارے دل میں تم نے نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ دی تھی، یا تم نے روزے رکھے تھے، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، تم نے خدمت خلق کے کام کیے، لنگر کھولے، یتیموں کی مدد کی، یہ کام کیا، یہ نیکی کی، فلاں نیکی کی، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا ارادہ کیا تھا، تو نہ کہ اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مراحل جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ بیان ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ساری باتیں ترتیب وار ایک جگہ پہ بیان کر دی ہوں، جہاں جتنی بات مطلوب تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات وہاں بتا دی، باقی بات کسی اور جگہ پہ جہاں پہ اس کا تعلق تھا وہ بتا دی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا بتا دیا کہ جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وزن ہو جائے گا، بتا دیا جائے گا، اچھا بھئی یہ تمہارا رزلٹ ہے، یہ تمہارا نتیجہ ہے، اب تم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ اب وہ منزل کے جانے کا جو ہے نا مرحلہ، اس کا تو ذکر نہیں یہاں پہ کہ جاتے ہوئے کیسے لوگ جائیں گے جنت میں یا جہنم میں۔ البتہ یہاں یہ فرما دیا گیا کہ نتیجہ دینے کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی وضاحت بتائی ہے، بعض اور جگہ پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان کا نتیجہ دے کے انہیں کہا جائے گا بھئی تم نے جہنم میں جانا ہے، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان سے ایک سوال کیا جائے گا، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان سے ایک سوال کیا جائے گا، اور ایک سوال جہنم میں داخل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ جو سوال جہنم میں جانے سے پہلے کیا جائے گا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو جہنم میں جانے کے بعد سوال کیا جائے گا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا ہے۔ جہنم میں جانے سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ وہ سوال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کا جو گروہ ہوگا اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، فرشتے ان کو ہاں کہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کا چوکیدار جو ہے وہ جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں جہنم کے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جب جہنمی جہنم کے قریب پہنچیں گے تو چوکیدار جو ہے وہ دروازے کھول دے گا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور پوچھے گا جو خازن ہے، جو وہاں پہ چوکیدار کھڑا ہوگا دروازوں پہ، وہ پوچھے گا، سوال کرے گا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیات ربکم، کہ کیا تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا جو تمہیں صراط مستقیم بتاتا؟
جو تمہیں اللہ کی بات بتاتا، جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا، تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ اب تم جہنم میں جا رہے ہو تو کوئی تو بندہ آیا ہوگا تمہارے پاس۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی یہ جو ملاقات ہے، یہ جو حساب کتاب کا وقت ہے، اس کے بارے میں کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ سوال کیوں کیا جائے گا؟ چوکیدار کو تو پتا ہوگا کہ رسول تو آئے ان کے پاس، ڈرانے والے تو آئے ان کے پاس۔ سورہ ملک میں رسول کی بجائے نذیر کا لفظ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ انہیں پتا ہوگا کہ ان کے پاس پیغمبر بھی آئے تھے، ان کے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، لیکن یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آدمی کہتا ہے کہ اچھا بھئی آپ نے لاہور جانا ہے، آپ فلاں راستے نہ جائیں، اس راستے میں تو ڈاکو ہیں بڑے، اس راستے سے جائیں گے نا تو ڈاکو سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ آدمی کہتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے، دیکھتے ہیں، جاتے تو ہیں نا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آدمی اس راستے چلا جائے اور راستے میں ڈاکہ پڑ جائے، نقصان ہو جائے، پھر اس آدمی سے آدمی کہے یا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی حسرت ہوگی اور کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی اذیت ہوگی اس وقت جب انسان یہ سوچے گا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کی ہے، میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں، واقعی مجھے فلاں آدمی نے بتایا تھا کہ اس راستے سے نہ جانا، اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں، ڈاکہ ڈالیں گے، نقصان کریں گے تمہارا۔ اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا، اس کی پشیمانی میں، اس کی اذیت میں اضافہ ہوگا۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہوگا۔ چوکیدار جو پوچھے گا نا جہنمیوں سے دروازہ کھولنے سے کے بعد کہ اس میں داخل ہونا ہے تم نے، لیکن یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی رسول، کوئی بندہ نہیں آیا تمہارے پاس جو تمہیں یہ بتاتا کہ جہنم ہے اور جنت ہے، حساب کتاب ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے۔ قالو، جواب میں وہ کہیں گے بلا، آئے تھے ہمارے پاس مولوی، علماء سر کھپاتے رہے، رسول بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے۔ انسان اس وقت اعتراف کرے گا کہ ہاں سب کچھ ہوا تھا۔ قالو بلا، کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس۔ لوگوں نے، اللہ کے جو بندے ہیں، انہوں نے دین لوگوں تک پہنچانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ کتابیں موجود ہیں اور پھر دروس موجود ہیں، اب تو نیٹ پہ ہر چیز انسان کے لیے میسر ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ اللہ کے دین اور اللہ کا، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ قیامت سے پہلے میرا دین جو ہے وہ دنیا میں ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک میرا دین پہنچے گا۔ وہ بات تو پوری ہوگی۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کہ ہمارے پاس آیا کوئی نہیں، ہمیں کسی نے تنبیہ نہیں کی۔ انسان خود اندھا اور بہرا بن کے زندگی گزار دے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں نے جھٹلا دیا، انہیں بات نہیں مانی ان کی، اس وجہ سے ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ جواب میں پھر وہ کہیں گے چوکیدار، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ تکبر کرنے والے، اللہ کی بات نہ ماننے والے، رسول کی بات نہ سننے والے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، ان کا انجام یہ جہنم ہے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ اس میں، ابواب جہنم، ان دروازوں کے ذریعے، خالدین فیہا، اب تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔
یہ سوال کریں گے جہنمیوں، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف سوال مشرکوں اور کافروں کے لیے ہے، جتنے بھی جائیں گے مسلمانوں سے بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ جو تارک نماز ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے ہیں، مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے والے، سزا مل گئی نا، اللہ نے تو فرما دیا تھا اگر کوئی اندھا ہے، بہرا ہے، احمق ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے رسول کو اذیت پہنچائے گا میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، آخرت میں بھی رسوا کروں گا، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ بدبختو، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی جگہ ہے، اللہ کے رسول کی مسجد ہے۔ یہاں تو فرشتے ادب سے آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں تو سر جھکا کے آتے ہیں، بڑے بڑے سلاطین اور فاتحین آتے ہیں اور ان کی نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ علماء فضلاء ساری دنیا سے شیوخ القرآن آتے ہیں، شیوخ الحدیث آتے ہیں، اونچی سانس نہیں لیتے، اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ نے وہ اپنی جو کوڑا تھا برسا دیا نا، جو بات اللہ کی تھی وہ سچ ہو گئی، دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا اللہ نے۔ آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ کے پاس ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو اللہ بڑا رحیم و غفور ہے، اگر توبہ نہ کی تو پھر اللہ کا قانون یہی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا فرمان بدلتا نہیں ہے، جو فیصلہ میں کر دوں وہ فیصلہ میں بدلتا نہیں ہوں۔ یہ دنیا اور کھیل اور تماشا نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے نا، کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نصیحت حاصل کی کہ حرمت نبوی کی سزا کتنی کڑی ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ کا عذاب مہین اللہ نے فرمایا ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی ہیں، سارے احکام بتا دیے ہیں، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچے نہیں۔ یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں نے جن کے نیکی کے پرڑے ہلکے ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کے بارے میں ایک ہی آیت ارشاد فرمائی ہے یہاں پہ، ویسے تو بے شمار جگہ پہ جہنم کے عذاب بتائے ہیں نا اللہ نے۔ جہنم میں لوہے کے گرد ہوں گے ان کے لیے، ان کے سر پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے کا سارا ان کی پوچھ سے نکل کے گر پڑے گا، پھر ان کو دوبارہ صحیح سالم کر دیا جائے گا، پھر فرشتہ ان کے سر پہ پانی ڈالے گا کھولتا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو خچر کے برابر بچھو ہیں جہنم کے، آدمی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا، 40 سال تک۔ وہاں سالوں کی کمی تو نہیں ہے نا، وہاں تو ارب سال ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اچھا 40 سال کے بعد تو سال ختم ہو جائیں گے پھر نجات مل جائے گی، وہاں تو سال ختم ہی نہیں ہونے۔ اور پھر بچھو ایک دفعہ تو نہیں ڈسے گا، بار بار ڈسے گا۔ کون سی بات ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی؟ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ جو ہے ان کے چہرے کو جلسا دے گی، جلا دے گی چہرے کو۔ یہاں چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ بہت سی جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے ان کے چہرے پہ ہم آگ برسائیں گے۔ تغشا وجوہہم النار، جہنم میں جائیں گے تو ان کے چہروں پہ آگ جو ہے وہ چھا جائے گی، چہرے ان کے چہروں کو آگ جلسے گی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جس دن ان کے چہرے جو ہیں وہ آگ پہ پلٹائے جائیں گے۔
یہ چہروں کا بار بار ذکر جو ہے قرآن میں کیوں کیا گیا کہ چہروں پہ آگ، چہروں کو جلانا، چہرے کو جلسانا، چہرے کو پلٹانا اور اس کو تپانا آگ پہ. چہرے کے لیے اور ناک کے لیے تو انسان بڑا کچھ کرتا ہے. ناک نہیں رہتی، میری انا نہیں رہتی، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے انسان. اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اوپر سے مسکراتا ہے، کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا غمزدہ ہے، بڑا رنجیدہ ہے. چہرہ میرا اچھا لگنا چاہیے، چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور 100 انسان سنگار کرتا ہے اپنے چہرے کے لیے، چہرہ اچھا بنانے کے لیے. داڑھی کے ساتھ چہرہ اچھا نہیں لگتا، داڑھی مڈائیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. یہ چہرہ جو ہے نا، اس کو بار بار ایک جگہ پہ نہیں، 10-12 مقام ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم میں جو ڈالیں گے، سارے جسم کو جہنم جلائے گی، لیکن چہرے کا بار بار نام لیا کہ یہ جو چہرہ ہے نا، جس کی خاطر انسان بڑا کچھ کرتا ہے. سرجری، میرا سرجری کرانی آئی، چہرہ اچھا لگے، چہرے پہ جھریاں نظر نہ آئیں. جتنی بھی زیب و زینت ہے، بنا شنگار ہے، وہ سارا چہرے پہ انسان کرتا ہے. بڑا فتنہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں، یہ بہت بڑی اس میں حکمت ہے. یہ بڑا فتنہ ہے چہرہ. جو قرآن مجید کے یا اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ بے حکمت نہیں ہیں. فرمایا کہ جب عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے لوگوں کو. وہ جو فرمایا کہ آنکھ کا زنا ہے، وہ کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا ہے نا آنکھ کا زنا. بہت بڑا فتنہ ہے یہ. ہاں جی، اگر نقاب لے لیں، برقع پہن لیں، سانس نہیں آتا. جہنم میں تو بڑا سانس آئے گا. اور جب کرونا تھا پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پھر تو سانس آتا تھا بالکل. اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ساری گمراہی والی باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بار بار نشاندہی کی ہے. اگر چہرے کو آگ سے بچانا ہے تو اس چہرے کو وضو سے بچاؤ، نماز سے بچاؤ، نیکی اور صدقہ خیرات سے بچاؤ اس کو. چہرے روشن قیامت کے دن ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ کے رسول کے تابع دار اور فرما بردار رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہوں گے، بڑی مخلوق ہوگی، بڑی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ بہت سے گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں سے پن کلیان گھوڑا جو ہے پہچاننے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ پن کلیان گھوڑا آپ جانتے ہیں نا، یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور چہرہ. فرمایا کہ یہ 4-5 جگہ جو ہیں یہ روشن ہوں گی مومن کی، اور میں ان 5 جگہوں سے اپنی امت کو پہچانوں گا، جن کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، چہرہ بھی روشن ہوگا وضو کی وجہ سے، پاؤں بھی روشن ہوں گے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو آدمی جتنا چاہے اپنے اعضاء کو روشن کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار وضو کرے. یہ نہیں ہے کہ زیادہ لمبا وضو کرے یا اوپر تک کرے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا عبادت ہے، عبادت ہے وضو کرنا. جو آدمی جتنی بار وضو ہے پھر وضو کرے، وضو ہے پھر وضو کرے. فرمایا کہ جو آدمی جتنا روشن کرنا چاہتا ہے اپنے اعضاء کو وہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جو وضو پہ وضو کرے گا اس کی ایک نیکی شمار ہوگی. عبادت ہے وضو کرنا، اور عبادت کے ساتھ رہنا جو ہے یہ تو بہت بڑی ایک فضیلت والی بات ہے. خاص طور پہ رات کے وقت وضو کے ساتھ سونا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جب انسان پہلو بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے.
اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات 10 بار پڑھے تو جو بھی دعا مانگے اللہ وہ قبول فرمائے گا. سو کے اٹھنے کے بعد یہ کلمات کہے گا، جو بھی دعا کرے گا اللہ سے اللہ قبول فرمائے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے کا ہر عضو آگ جلائے گی، ہر عضو جلائے گی، لیکن چہرے کا خاص طور پہ بار بار ذکر کیا کہ یہ جو چہرہ ہے اگر آپ کو پیارا ہے چہرہ اپنا، اس کی عزت اور ادب اور احترام ملحوظ ہے آپ کو، تو پھر اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تلفا وجوہہم النار، ان کا چہرہ جو ہے آگ کس طرح جلس دے گی. فیہا کالہون، کالہون کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ نچلا ہونٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے، اوپر ہونٹ جو ہے وہ سکڑ کے اوپر چلا جائے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے مخاطب کر کے لوگوں سے کہا کہ کبھی تم نے بکری کی جو سری ہے آگ پہ جب تم اس کو تپاتے ہو تو تم نے دیکھا کیسی بن جاتی ہے. ہونٹ اوپر والا اوپر ہو جاتا ہے، نیچے والا نیچے ہو جاتا ہے، اور دانت ایسے نکل آتے ہیں کہ خوف آتا ہے. کالے ہون کا معنی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بد شکل ہو جائے گا بندہ، ڈراؤنی شکل ہو جائے گی. جو کھال ہے جسم ہے چہرے کا وہ سارا جل جائے گا، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، خوف زدہ ہو جائے گا انسان. یہ وہ چہرہ ہے جس کو بنانے میں، سنوارنے میں، سنگار کرنے میں نہ صرف وقت برباد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے روز نہ کنگھی کیا کرو. کیا مطلب اس کا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات بھی فرمائی کہ آدمی کے بال بکھرے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس کو کہ تمہارے بال ہے سر پہ، ان کو اچھی طرح سنوار کے رکھو. مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے اس کے بارے میں کہ یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ روز کنگھی نہ کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنگھی پٹی پہ، بناؤ سنگار پہ، چہرے پہ وقت برباد نہ کیا کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو اس پہ. اب جہنم میں جانے کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ اس آیت میں ہے. جہنم میں چلے گئے لوگ، جہنم میں جانے کے بعد وہ سوال جو تھا وہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے تھا کہ کیا کوئی رسول تمہارے پاس آیا کہ نہیں آیا. اب یہ سوال جو ہے یہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد کا ہے. جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے فرشتے یا حارس یا خازن یا چوکیدار جو بھی ہوگا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ایسا نہیں ہوا کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی گئیں، میری آیتوں کی تلاوت کی گئی تمہارے سامنے، فکنتم بہا تکذبون، اور تم اس کو جھٹلاتے رہے، تم اس کو جھٹلاتے رہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یا اللہ تیری آیتیں تو آئی تھی ہمارے پاس لیکن ہم تو قرآن کو جلاتے رہے، قرآن کی گستاخی کرتے رہے، قرآن کو پھاڑتے رہے، اور بدبختوں نے قرآن کی توہین کرنے کے لیے، قرآن کی گستاخی کرنے کے لیے واش روموں میں رکھ دیا اس کو. وہ آیتیں تو آئی تھیں لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اس کی توہین کی، ہم نے اس کو جلانے کی کوشش کی. غلبت علینا شقوتنا، یہی معنی ہے اس کا. ہم نے طاق پہ سجا کے رکھا، 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی، پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس میں کیا لکھا ہے. اپنی عمر برباد کر دی ہم نے. یہ صرف کافروں اور مشرکوں کی بات نہیں ہے، یہ اس میں وہ فاسق اور فاجر لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنا یہ تو اور بھی جرم ہے، اور بھی بڑا گناہ ہے. دعویٰ یہ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں اور کام کافروں والے ہوں.
اللہ کے رسول کی باتیں آئیں لیکن ہم نے تو ان باتوں کا مذاق اڑایا. ہم نے رسول کا مذاق اڑایا, رسول کے معاذ اللہ خاکے اور کارٹون بنائے. یہی معنی ہے اس کا کہ شکبت علینا غلبت علینا شکواتنا, ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. ہم نے آیتوں پہ غور نہیں کیا, آیتوں پہ سوچا نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جہنمی لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکواتنا, یا اللہ یہ بدبختی ہم پہ غالب آ گئی, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم گمراہ ہو گئے اور ہم یہاں پہنچ گئے. آگے پھر وہ اللہ سے درخواست کریں گے ربنا اخرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, یا اللہ اخرجنا منها, ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے. اخرجنا منها, ایک دفعہ یا اللہ جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا, اگر دوبارہ ایسی حرکت کریں, اگر دوبارہ نافرمانی کریں, اگر دوبارہ استہزار مذاق اڑائیں تو پھر یا اللہ ہم ظالم ہوں گے, پھر سزا دے لینا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بہت سی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہنمی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, ہمیں پتہ چل گیا, یا اللہ اب ہمیں ہماری عقل ٹھکانے آ گئی ہے, یا اللہ بس ایک دفعہ نکال دے, ہم بڑے نیک پرہیزگار تہجد گزار قرآن پڑھیں گے, تیری اطاعت و فرما برداری کریں گے, بس ایک دفعہ نکال لے ہمیں. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, جہنمی جہنم میں چیخیں گے, چلائیں گے, فریادیں کریں گے, بار بار کہیں گے ربنا اخرجنا, یا اللہ ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ جہنم میں, یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی جل جائے انسان ہسپتال پہنچ جاتا ہے, علاج کراتا ہے, انسان ٹھیک ہوتا ہے, انسان کہتا ہے آئندہ ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی, میں تو بجلی کی تار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, میرا ہاتھ جل گیا, آئندہ کبھی نہیں ایسا کروں گا. چولہا ہے تو اس کی بڑی احتیاط کرتا ہے, گیس سلنڈر ہے اس کی بڑی احتیاط کرتا ہے, بھئی کہیں آگ نہ لگے. اور اگر کبھی کوئی غلطی سے ہو جائے تو انسان ایک دفعہ نہیں 100 احتیاطیں کرتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنی, بچے ہیں, بیوی ہے, دوسرے لوگ ہیں گھر میں, کسی اور کا نقصان نہ ہو جائے. جو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے نا, سب سے بڑا, وہ یہی ہے کہ دوسرا چانس نہیں ہے. سخت عذاب ہے یہ, بڑا کٹھن امتحان ہے یہ, اتنا کٹھن ہے, جس امتحان میں دوسرا چانس نہیں ہے. سب سے بڑی ایک مشکل ہے انسان کے لیے کہ انسان کو دوسرا چانس چاہے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر موقع دے دے. دوسرا موقع نہیں ہے اس امتحان میں. یہ بڑی سخت امتحان ہے, بڑی سخت بات ہے. یہ دنیا میں انسان فیل ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ فیل ہو جاتا ہے, انسان کو پرواہ نہیں ہوتی, کانوں پہ جوں تک نہیں رہتی, چلو یہ کوئی بات نہیں. وہ ہم نے داخلہ لیا گورنمنٹ کالج میں اور بی ایس سی میں. بی ایس سی وہاں پہ وہ ایک بڑے سیاستدان تھے اس زمانے میں, بڑے معروف سیاستدان, وزیر اعلیٰ اور کیا کچھ رہے وہ. تو ان کے صاحبزادہ صاحب جو تھے وہ وہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے. جب ایم ایس سی کر کے نکلے ہم تو وہ صاحبزادہ صاحب اسی جماعت میں پھر بھی بار بار فیل ہو رہے ہیں. بعض تو جان بوجھ کے فیل ہوتے ہیں, جتنا عرصہ گزرے اچھا ہے, عیاشی کر رہے ہیں. ہاسٹلوں میں رہ کے ماں باپ کا خرچہ ہے, کون پرواہ کرتا ہے؟ پرواہ اس لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ فیل ہو گیا اگلے سال صحیح, آپ فیل ہو گیا اگلے سال صحیح, تیسرے سال صحیح, چوتھے سال صحیح.
یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں جو فعل ہو گیا ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو گیا، جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، بار بار اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ کامیابی تو یہی ہے، آخرت کی کامیابی، جو اس میں فیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ چیخیں گے لوگ جہنم میں یسترخون، چلائیں گے، چیخیں گے، فریادیں کریں گے، منتیں کریں گے، ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ نکال لے اس جہنم سے، نعمل صالحا، بڑے نیک کام کریں گے، یا اللہ بڑا صدقہ خیرات کریں گے، بڑے روزے رکھیں گے، بڑی نمازیں پڑھیں گے، تہجدیں پڑھیں گے، یا اللہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، یا اللہ بس ایک دفعہ معافی دے۔ غیر اللہ دی کنڈا نہ مالو، جیسے ہم گناہ کرتے رہے، جو غلط کام ہم کرتے رہے، اب ایسے نہیں کریں گے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، بس یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، ایک دفعہ نکال لے یہاں سے۔ یہاں پہ سورہ مومنون میں اور طرح کا جواب ہے، لیکن سورہ فاتر میں ہر جگہ پہ ایسے ہے۔ اللہ نے سمجھایا ہے نا، بار بار جھنجھوڑا ہے، کبھی اس کان سے پکڑ کے، کبھی اس پان سے پکڑ کے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جھنجھوڑا ہے، سارے ہر جگہ مختلف جواب دیے ہیں۔ شاید آدمی اس طرح سمجھ جائے، شاید لوگ اس طرح سمجھ جائیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے سورہ فاتر میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو تم اس عمر میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ کیا 50 سال کی 60 سال کی عمر قرآن پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ 70-80 سال کی عمر ہے، اللہ کے رسول کے احکام سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اتنی عمر میں بھی انسان شریعت کے احکام نہ سمجھ پائے، قرآن پڑھنے کی انسان کو مہلت نہ ملے، اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے وہ سننے کا وقت نہ ملے انسان کو، تو پھر ٹھیک ہے، انسان کو جہنم میں جانا چاہیے نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں بڑی لمبی عمر دی تھی، بڑی 60 سال کی عمر جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال رہے گی، 60 سال سے زیادہ کم لوگ ہی ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر ایک پیمانہ ہے، اس عمر میں سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ جس نے 60 سال کی عمر میں بھی عقل سے کام نہیں لیا اور سیدھے راستے پہ نہیں آیا، گناہ کی زندگی نہیں چھوڑی اور نیکی اختیار نہیں کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اس کے لیے تو حیف ہے، اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے۔ بڑی لمبی عمر ہے 60 سال کی، بہت لمبی عمر ہے۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ اللہ کے دین کو دیں، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بہت ہے، آدھا گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہ مثال اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دینے لگا، میں چونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، میں روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے مستقل طور پہ لکھائی کرتا ہوں۔ اتنی برکت دی اللہ نے، اتنی برکت دی اللہ نے، اتنی برکت دی اللہ نے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف 1 گھنٹہ، بعض کا زیادہ بھی ہوتا ہے، بعض کا کم بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس وجہ سے یہ سوچتا ہوں کہ مجھ جیسا ناکارہ آدمی، مجھ جیسا گناہ گار آدمی، اللہ تعالیٰ نے 1 گھنٹے سے اس کو اتنی برکت دے دی، 1 گھنٹے سے۔ اگر انسان 1 گھنٹہ بھی نہ دے اللہ کے دین کو روزانہ، تو پھر جائے جہنم میں، جائے جہنم میں۔ مسجد میں بیٹھیں 10 منٹ کے لیے، نماز سے پہلے جائیں وہاں پہ، اللہ کا ذکر اذکار کریں وہاں پہ بیٹھ کے، نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھیں، قرآن پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیں کتنا سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے انسان کو، کتنی سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے انسان کے۔ لیکن اگر یہ 15-20 منٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر اللہ کو کیا پرواہ ہے ہمارا؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے ہمارا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ لوگ تو آج بھی موجود ہیں
جنہوں نے 1 گھنٹہ نہیں ساری زندگیاں وقف کر رکھی ہیں. اللہ محتاج نہیں ہمارا، ہم محتاج ہیں دین کے، ہم محتاج ہیں اللہ کے. اور یہ عمر جو ہے 60 سال کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال رہے گی، یہ 60 سال امت حجت ہے انسان کے لیے. اسی کی بات اللہ کر رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم قرآن پڑھ لیتے، جس میں تم حدیث پڑھ لیتے، جس میں تم اپنی اصلاح کر لیتے، جس میں تم نیکی کا راستہ اختیار کرتے، گناہ کو چھوڑتے، اپنے بال بچوں کی تربیت کر لیتے، اپنے یہ صدقہ جاریہ بنا لیتے. کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ نذیر فرمایا، رسول نہیں فرمایا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اور پھر یہ بھی پکی بات ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے. کچھ مانگتے نہیں تھے تم سے، اجرت نہیں چاہتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں ڈرانے کے لیے آئے. فرمایا میں نے عمر بھی دی تمہیں، لمبی عمر دی. اور پھر تمہارے پاس علماء، فضلاء، ڈرانے والے، بشارت دینے والے، ابرار، اخیار، نیک لوگ، نصیحت کرنے والے، بات کرنے والے، جمعے پڑھانے والے، درس دینے والے تمہارے پاس آتے رہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے، پوچھا نہیں ہے، سوال نہیں کیا کہ کیا آئے یا نہیں آئے. فرمایا کہ آئے تمہارے پاس، میں نے عمر دی تمہیں، یہ فرد جرم ہے، تم مجرم ہو. میں نے تمہیں زندگی بھی دی، عمر بھی دی، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، قرآن پڑھانے والے بھی آئے. فذوقوا. اب مزہ چکھو اپنی غفلت کا، اب مزہ چکھو دنیا داری کا. اتنے ڈالر ہو گئے ہیں بینک میں، اب اتنے ہونے چاہیے. یہاں تنخواہ اچھی نہیں ہے، امریکہ میں اچھی ہے. گرین کارڈ ہونا چاہیے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے کے لیے. فذوقوا. مزہ چکھو آپ. فما للظالمین من نصیر. ظالموں کے لیے کوئی حضرت صاحب اور پیر صاحب یہاں نہیں آئیں گے. اللہ کے مقابلے میں کون چھڑا سکتا ہے کسی کو؟ پیغمبر تو خود اپنے بارے میں فکر مند ہوں گے، رب نفسی رب نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لینا. کون وہاں کسی کی مدد کرے گا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میں نے تمہیں عمر بھی دی، میں نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیج دیے، اور تم غفلت میں پڑے رہے، تم سوئے رہے، تم نے پرواہ نہیں کی، تم نے ان کا مذاق اڑایا. اب مزہ چکھو اس آگ کا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا جواب دیا ہے سورہ مومنون میں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی یہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ جہنم سے نکال دے ہمیں، فَإِنْ عُذْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. یا اللہ اب اگر ہم شرک کریں، اب اگر ہم کفر کریں، اب اگر استہزاء کریں، اب اگر ہم برے کام کریں، گناہ کریں، تو یا اللہ پھر ہمیں سزا دے لینا، پھر ہم معذرت نہیں کریں گے. قَالَ لَخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. مفسرین نے لکھا ہے یہ جو اخسعو کا لفظ ہے یہ کتے کو دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح آدمی کتے کو دور کرنے کے لیے لفظ کوئی بولتا ہے، ویسا لفظ ہے یہ. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ فرمائیں گے کہ اے کتوں دور ہو جاؤ مجھ سے، فلا تکلمونی، مجھ سے بات نہ کرو. آج تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا. یہ اس دن کا جواب ہے جس دن انسان چاہے گا کہ مجھے معافی مل جائے، میں نیک بن جاؤں، میں نمازی پرہیزگار بن جاؤں. اس دن اللہ بڑے سخت ہوں گے، بڑا غصہ ہوگا اللہ. یہ اس دنیا کی بات ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے پیارے ہیں. ایک وہ قطرہ
جو انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے نکل آئے، اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے جہنمی لوگ جو جہنم میں جائیں گے کہ میرے مومن ایمان کلمہ پڑھنے والوں میں سے، عقیدہ توحید ٹھیک رکھنے والوں میں سے جہنم میں دیکھو، جس آدمی کی آنکھ سے کسی دن میرے ڈر سے آنسو نکلا ہو اس کو بھی نکال لو جہنم سے۔ فرمایا کہ جو آدمی جتنی دفعہ توبہ کرے گا میں اتنی دفعہ اس کو معاف کروں گا۔ شیطان نے بھی یہ بات کہی کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، میں ان بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، مرنے تک ان کا پیچھا کروں گا، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قسم کھائی کہ مجھے میرے جلال کی قسم، میری کبریائی اور عظمت کی قسم، لوگ جب تک گناہ کر کے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ لیکن یہ اس دنیا کی بات ہے کہ ایک دفعہ انسان اللہ کے حضور آ جائے، یا اللہ گناہ ہو گیا، فغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا، بس اتنا سے انسان کہہ دے یا اللہ میں نادم ہوں، میں یا اللہ پشیمان ہوں، مجھ سے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یہ دو چار الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ تو فجر کے وقت آسمان اول پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ لیکن یہ اس دنیا کی باتیں ہیں، اس دنیا کی باتیں اور ہیں، اس دنیا کی بات اور ہے۔ اس دنیا میں تو انسان فرشتے بھی دیکھ لے گا، جنت اور جہنم بھی دیکھ لے گا، آنکھوں سے پٹی اتر جائے گی، لیکن اس لیے اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کی معافی تعافی کسی کام نہیں آئے۔ آج چونکہ نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، آج تو غیب کا ہے معاملہ، اس لیے آج کا جو ڈر ہے، آج کا جو خوف ہے، آج کی جو توبہ ہے، آج کا جو توبہ استغفار ہے، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت، وہ اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالیں دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی 100 آدمی قتل کر دیے اور دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اپنی توبہ کروں ان قتل کر جتنے بھی قتل کیے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں۔ کسی ڈرانے والے نے، عالم آدمی نے بتایا اس کو کہ یہ گناہ گار لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کے باقی زندگی بسر کرو نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے وہ گناہ گار لوگوں کی بستی چھوڑی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ اب فرشتوں نے جھگڑا کیا کہ اس کی روح کون قبض کرے، جنت والے قبض کریں یا جہنم والے قبض کریں۔ جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ ابھی یہ نیک لوگوں کی بستی میں نہیں پہنچا تھا، روح ہم نے قبض کرنی ہے۔ جنت والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے نیت کر لی کہ میں اب نیک زندگی بسر کروں گا، نیک لوگوں میں جا کے رہوں گا، اس کی روح ہم نے قبض کرنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا فاصلہ جو ہے وہ ماپ لو، جس طرف فاصلہ زیادہ ہے اس طرف جس طرف یہ قریب ہے وہ فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کر لیں۔ اگر گناہ گار بستی کے قریب ہے تو جہنم والے کر لیں، اگر جنت والا جو دوسرا نیک لوگوں والی بستی قریب ہے تو جنت والے روح قبض کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، جو گناہ گار بستی والے تھے وہ فاصلہ لمبا ہو جائے، حالانکہ وہ بستی نیک بستی جو تھی اس سے دور تھا ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے کہ میں اب نیک بن کے رہنا چاہتا ہوں، صالح لوگوں کی بستی میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ فاصلہ کم کر دیا اور جو جنت والے فرشتے تھے انہوں نے اس کی روح قبض کر دی۔ لیکن یہ باتیں ہیں اس دنیا کی۔ اس دنیا میں 100 قتل کرنے کے بعد بھی جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہاں پہ جتنا انسان روئے دھوئے، جتنی معافیاں مانگے، جتنے انسان کرے، وہاں پہ یہی ہوگا کہ دفعہ دور ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو میرے نیک لوگ تھے
وہ تمہیں دین کی بات بتاتے رہے، دین کی بات سمجھاتے رہے، وعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تم نے ان کا مذاق اڑایا دنیا۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ جو ایماندار لوگ تھے وہ تمہارے پاس آئے اور انہوں نے اپنا بھی ایمان کا اقرار کیا، دعائیں کرتے تھے اللہ سے، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو نے ان کا مذاق اڑایا، کیا مولویوں نے تماشا بنا رکھا ہے، آج دن ہمارے کان کھاتے رہتے ہیں، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کیا مصیبت ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے مذاق اڑایا ان کا، حتی انسوکم ذکری۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت ڈانٹ ہے کہ تو نے مجھے بھی بھلا دیا کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری بھی شرم اور حیا نہ آئی، میرے رسول کی شرم ہو یا حیا نہ کی تم نے، میرا بھی مذاق اڑایا اور میرے رسول کا بھی مذاق اڑایا۔ حتی انسوکم ذکری، مجھے بھی بھول گیا تو کیا آسمانوں پہ کوئی اللہ کی ذات بھی ہے؟ بڑی سخت ڈانٹ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوارنے کی، سنبھالنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی عمر ہے، سچی بات یہ ہے کہ بڑی عمر ہے، جتنی بھی انسان اللہ نے عمر دی ہے، اگر انسان یہ دنیا کا جو معاملہ ہے، کاروبار، یہ منع تو نہیں ہے، کاروبار کرنا چاہیے، ملازمت کرنی چاہیے، بال بچے، یہی تو امتحان ہے۔ لیکن دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی ملازمت میں انسان اتنا غرق نہ ہو جائے، بال بچوں میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ انسان اللہ اللہ کے رسول کو بھول جائے۔ نماز یاد نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے، یاد نہیں نماز۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے اور اوقات مقرر ہیں، اوقات لکھے ہوئے ہیں، گھر میں اوقات لکھ کے رکھو۔ اتنے وقت پہ اذان ہوتی ہے، اتنے وقت پہ جماعت ہوتی ہے، اگر نیت ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ بات تو عمل کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.